السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ صدق اللہ العظیم الکریم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کلوا بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس کی رحمتیں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ یاب ہو۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کیا ہوں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہمارا عنوان ہے گناہوں سے بخشش کی قیمتی لمحات۔ گناہوں سے بخشش کی قیمتی لمحات، گناہ کیا چیز ہے، اس سے معافی کیوں ہے، اس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی انسان کی جو چیز گم ہوتی ہے تو وہ اس کو تلاش کرتا ہے۔ اگر سے اس کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ اس کے پاس کی کوئی قیمتی چیز گم ہوئی ہے تو کیوں کر تلاش کرے گا۔ اس کی دوسری مثال ایسی ہے کہ کسی کے کپڑوں پر کچھ میل لگ جائے تو اس کو جب اس کا علم ہو جائے تو وہ اس کو صاف کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا، کوشش کرے گا، اس کو دھوئے گا، اس کو صاف کرے گا، اس کو پاک کرے گا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا بھی جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہوا اور مجھ سے بھول ہوئی اور مجھ سے غلطی ہوئی، تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، اس سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں شیطان کا یہ معاملہ تھا کہ اس کے اس بھول پر، اس کی اس غلطی پر وہ دلیلیں پیش کرنے لگا، جس کے نتیجے میں اس کو ذلت اور رسوائی ملی اور لعنت اس کا مقدر بن گئی۔ توبہ سے معصیت کا راستہ ترک کرنا، اطاعت الہی اختیار کرنا، یہ آدم علیہ السلام کی نسبت ہے۔ تو گویا ایک بندہ جب اب توبہ کرتا ہے تو اپنی نسبت کو آدم علیہ السلام سے جوڑتا ہے، اور اگر سے کوئی گناہوں پہ اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے اور اس کی معافی نہیں مانگتا تو گویا اس کی نسبت شیطان سے ہے، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ توبہ ہم کیوں مانگیں؟ توبہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ایمان والوں سے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو، شاید کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح کر دے، تم کو کامیاب کر دیے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا خطا نہیں کرتا، بلکہ یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے، کیونکہ پاک رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو پیغمبر اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صاف و پاک رکھتا ہے۔ اور آدم کی جو اولاد ہے اس سے خطا ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ جو خطا نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ گناہوں کو بڑا سمجھنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ گناہوں کو بڑا وسیع سمجھنا، گناہوں کو یاد کر کے رونا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو گویا ہم کو گناہوں سے معافی اس وجہ سے بھی مانگنا ہے کہ یہ ایمان والوں کی نشانی، ان کی پہچان ہے، اور ہم کو یہ ہماری پہچان اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ منافق جو ہے اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ کوئی ہوئی نہیں، کوئی لغزش ہوئی نہیں، مجھ سے خطا ہوئی نہیں۔ تو اس کے مد مقابل ہم کو عمل پیش کرنا ہے کہ ہم گناہوں کو بڑا سمجھیں، ہم اس کو یاد کر کے روئے۔ منافق گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی، اس کو اڑا دے، بس یہی سمجھتا ہے۔ اور ہم یہ شیخ طالب بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہے کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں، یعنی کہ بندے پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے حق ہے کہ اس کو ادا کرنا بندے کے لیے ممکن نہیں، لہٰذا چاہیے کہ بندے کو صبح کرے تو توبہ، شام کرے تو توبہ، یعنی ہم دم وہ توبہ اور استغفار کرتا رہے۔
اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دکھا گا کہ عنقریب وہ ہلاک ہونے والا ہے تو وہ غمگین ہوگا، اس کو غم یقیناً لاحق ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر کہے کہ بھئی آپ کا مرض خطرے میں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی علاج نہیں، آپ دعا کیجئے، تو اس والد پر کیا گزرے گی؟ گویا اس کی دنیا لوٹ چکی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس طرح وہ غمگین ہوگا کہ وہ اس کے غم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ غمگین ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا حق جو ہے اس ڈاکٹر سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہی ہے کہ آخرت کی بربادی اور ہلاکت اس موت سے بڑھ کر ہے۔ آخرت کی جو بربادی ہے، ہلاکت جو ہے اس موت سے بڑھ کر ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ صبح و شام استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ اس موقع پہ وہ حدیث بھی ہم کو یاد آتی ہے، عبداللہ ابن عمر اس کی راوی ہے۔ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ میں دن میں سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اور وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر ہم کو یاد آتی ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسانی سے لے۔ تو ہماری ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کہا کہ ہاں عائشہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہے، اگر یہ کس کی شفاعت کر دے تو قیامت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ تعالیٰ کا حساب لینے پر آئے تو اس کی بھی کوئی خیر نہیں۔ تو اس وجہ سے بندے کو چاہیے کہ دن رات استغفار کرے اور اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھے، اس کو ہلکا نہ لے۔ حق تعالیٰ کے 2 حق ہے بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے بندوں کے اوپر 2 ہے۔ ایک یہ ہے کہ فرائض کا ادا کرنا، دوسرا یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کرنا، یعنی استغفار کرنا اور توبہ کرنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ یہ 2 حق بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور توبہ ہم کیوں کریں؟ توبہ اس وجہ سے بھی کریں کہ توبہ کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفیق بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے۔ توبہ حقیقت میں وہ نور معرفت ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جانتا ہے کہ گناہ زہر ہے اور خطل ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دینداری مانگتے ہیں مگر ہم کو نہیں مل پاتی ہے، ہم نمازوں کی پابندی مانگتے ہیں، ہم کو نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، ہم اس کی اطاعت مانگتے ہیں اور ہم اس کی غلامی کے بجائے ہماری نفس کی غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم تو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی عبادت والا بنا دے، اس کا متقی پرہیزگار بندہ بنا دے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں آتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بچہ ماں سے روٹی مانگے اور ماں اس کے ہاتھ میں انگارہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا، بندہ اس سے دینداری مانگے اللہ تعالیٰ سے بے دینی دے دے، یہ کیسا ممکن ہے؟ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک بچے نے اپنی ماں سے روٹی مانگا اور ماں نے اس کے ہاتھ میں انگارہ دے دیا۔ اس کی یہ چیزیں، جو چیز مانگی گئی ہے وہ ہماری زندگی میں نہ ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اس کو مانگا ہی نہیں، ہم نے اس کو سنجیدگی سے مانگا ہی نہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس کی شرائط بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کی کنڈیشن ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے تبھی وہ چیز ملتی ہے۔ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لین دین ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے رقم دی جاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے اس کی وہ اشیاء کو، اس چیز کو خریدا جاتا ہے، ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح توبہ کی بھی کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ توبہ کے اوپر شرمسار ہو، نادم ہو، ندامت کرے، پشمانی کرے، جب کبھی وہ گناہ یاد آ جائے تو روئے اور اس کے اندر لذت نہ محسوس کرے بلکہ اس کو سوچ کے اپنی زندگی میں کرواہٹ محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے۔ سیرت سے ہم کو یہ واقعے ملتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جب ایمان لے کر آئے، ان کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اس کا اعلان کرنے کے بعد بھی کبھی وہ گناہوں کو یاد آتے تو وہ زار و خطار ہوتے، کہتے کہ ہم سے زمانے جاہلیت کے اندر یہ گناہ ہوگا تھا۔ تو گناہوں کے اوپر نادم ہونا چاہیے، نہ کہ اس پہ اکڑنا چاہیے، نہ کہ اس کی دلیل پیش کرنا چاہیے، نہ اس کے اوپر جمے رہنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر شرمسار ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ الگ ہونا، یعنی اس ماحول سے دور ہونا جہاں سے معصیت کو انسان نے لیا تھا، جہاں سے اس گناہ کو اسٹیٹ کرا تھا، جہاں سے وہ برائی اس کے اندر پروان چڑھی تھی،
اس وہ ماحول کو چھوڑ دے، وہاں سے وہ علیحدگی اختیار کرے۔ تیسری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرے۔ توبہ کرنے کا جو ریزن ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا ارادہ، اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے محبت میں ہو، اس کی ڈر میں ہو، اس کی محبت میں ہو، نہ کہ لوگوں کے لیے ایک ماحول چلا بس ہم بھی اسی میں توبہ کر لینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ نیت ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس کا غضب ہو، اس کی محبت ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ حقدار کا حق ادا کرے، ہم نے جس سے حق جو لیا ہے اس کا وہ حق ادا کرے۔ یہ ہماری 4 شرطیں ہیں۔ چوتھی شرط کے اندر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یعنی یہ کیا معاملہ ہے کہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں؟ تو چوتھا جو شرط ہے، چوتھی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس حقدار کا حق ادا کرے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معافی کو قبول کرے گا۔ جب ہم نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے تو اب اس بات کا ہمیں شک و شبہ نہ ہو کہ ہماری معافی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، بلکہ اس بات کی بھرپور امید کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کو قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد کے جو عمل ہے وہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے زبان کا پاک ہونا۔ جس نے معافی مانگا تو اس کے بعد اس کی جو پہلی زندگی میں جو سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ اس کی زبان پاک ہو جائے گی، یعنی اس زبان سے جھوٹ بات نہیں نکلے گی۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، یہ اس نے اس بات کا اقرار کر دیا، صاف بات کی، صحیح بات کی، اور معاشرے میں جا کے کسی اور کی بندگی کرتا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ تو گویا بندے کے پاس زبان سے اگر جھوٹ بات نکلتی ہے معاملات میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، معاشرت میں، تو اس کو اس بات کا سوچ لینا چاہیے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اس نے توبہ کا ناٹک کیا ہے، وہ توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، وہ زبان سے بھلی بات کرتا ہے، سچ بات کرتا ہے، کسی کو جھوٹ نہیں بولتا ہے، کسی پہ بہتان نہیں باندھتا۔ پھر دوسری جو شرط ہوتی ہے اس کی وہ یہ ہوتی ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے بغض، حسد، کینہ، جلن یہ نکال دیتا ہے۔ اگر سے گویا ہمارے دل میں یہ چیز پنپ رہی ہے تو ہم نے توبہ کی شرط کو اور وہ توبہ کی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے۔ تو گویا ہم کو یہ چاہیے کہ توبہ کے درجے کو جب ہم کو پہنچنا ہے تو ہمارے سینے میں سے بغض، حسد، کینہ، جلن یہ چیز ہم کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے سلسلے میں مشہور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنتی بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ کہا کہ جو فلاں شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ اسی طرح 2 مرتبہ یہ معاملہ جب آیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں کون سا ان کا محبوب عمل ہے جس کے سلسلے میں شافع محشر نے ارشاد فرمایا کہ جنتی ہے؟ تو وہ ان کے پاس 3 دن مہمان بنتے ہیں، وہ کوئی خاص عمل نہیں پاتے، پھر جب وہ واپس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ جنتی ہے، آپ کا ایسا کون سا عمل ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا، مجھ کو تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا آپ کے، اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تمام معاملات ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں کے جیسے کرتے ہیں۔ کہا کہ میرے اندر ایک دوسری خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مومن کے سلسلے میں اپنے دل میں اس کینہ، کپٹ، حسد نہیں رکھتا ہوں، یعنی کہ اپنے دل کو پاک و صاف کرتا ہوں ہر انسان کے لیے، ہر امت کے فرد کے لیے۔ تو گویا یہ ہے کہ اس کا دل پاک ہونا چاہیے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے دل کو بھی ہم پاک کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس ماحول کو ترک کریں۔ ماحول سے ترک کرنے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے اندر بہت بڑا واقعہ ملتا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ جب ایک راہب کے پاس جاتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو گویا اس نے اور ایک قتل کر ڈالا، 100 قتل ہو گئے۔ پھر بھی اس کے اندر حق کی تڑپ تھی، ایک پیاس تھی جو اس کو توبہ کی طرف لے کے جا رہی تھی بار بار۔ پھر وہ کسی راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، بشرط ایک شرط یہ ہے کہ اس آبادی کو، اس ماحول کو چھوڑ دے جہاں آپ رہتے ہیں، ایک اچھا پاک صاف معاشرہ ہے فلاں جگہ، وہاں پر آپ چلے جائیے۔ تو جب اس کے لیے جب وہ زیادہ راہ لے کر اپنا سفر جاری کرتا ہے تو راستے میں موت آتی ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں، جنت کا فرشتہ بھی اور جہنم کا فرشتہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے فرشتوں کی جیت ہوتی ہے، وہ جنت میں داخلہ ہوتا ہے۔ تو ماحول کو ترک کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہجرت کرنا، برائی سے ہجرت کرنا نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، یعنی کہ ماحول کو اپنانا پڑے گا اچھے۔ چوتھی چیز ہے اس کی عبادت کے اندر رغبت پیدا ہوگی۔ پہلے فرض پڑھتا تھا، پھر سنتیں پڑھے گا، نفل پڑھے گا، ہر ایک چھوٹے چھوٹے سے عمل کو کرنے کی کوشش کرے گا کہ عبادت کے اندر اس کو لذت محسوس ہوں گی، رغبت پیدا ہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کبھی ہم
جو اس ماحول میں رہتے ہیں کہ ابھی زبان پہ جو ٹیسٹ چلتا ہے ہمارے کھانے پینے کا چلتا ہے کہ کھانا زبان کو لگ نہیں پا رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہے۔ تو کھانا تو کھاتا ہے آدمی مگر وہ شوق سے نہیں کھاتا، ایک بھوک کی کمی کو محسوس کرنے کے لیے، جینے کے لیے، طاقت کے لیے کھاتا ہے۔ مگر وہی جب کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے تو وہ لذیذ کھانے کو بڑی لذت لے کے کھانا کھاتا ہے۔ تو اسی طرح جب توبہ جب اس کی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اس کی عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے جس کو وہ ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سنت اور کوئی نفل عمل کو بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر ایک حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرے ذکر میں اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دو ہونٹ اپنے ہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اس کی تشریح اس طرح ہے کہ اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے شیطان سے، اس کو برائی سے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یہ کتنی باعث فخر کی بات ہے، اس کا بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر توبہ کب تک قبول ہوگی؟ کیونکہ ہماری کافی عمر چلی گئی، 60-70 سال ہو گئی ہے، کسی نے کئی سال سے روزے نہیں رکھے، کسی نے کچھ عبادت نہیں کی، اب کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ کہا کہ ہاں توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کے سلسلے میں کوئی عمر کی پابندی نہیں، کوئی وقت کی پابندی، نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے وقت کی پابندی ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ صبح جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ رمضان کے عید جو ہوتی عیدین کے روزے رکھنا اور مسلسل جمعہ کا روزہ رکھنا بھی منع کیا گیا ہے۔ مگر توبہ کے سلسلے میں کوئی وقت کی پابندی نہیں اور کوئی عمر کی پابندی نہیں۔ توبہ اللہ تعالیٰ ہر دم ہر وقت قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، ان اللہ عز و جل یقبل توبہ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ سانس اکھڑنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مفہوم یہ نہیں لینا چاہیے کہ شیطان دبے پاؤں، ایک مفہوم یہ دیتا ہے کہ سانس اکھڑنے سے پہلے ہم معافی مانگ لیں گے۔ تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے موت کا انتظار کیا ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، تو یعنی کہ موت کا انتظار نہ کرے بلکہ اس سے پہلے ہی کرے، کیونکہ اس وجہ سے توبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں، تو اسی طرح موت کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، ہر قسم میں، اور کبھی بھی ہر وقت موت آ سکتی ہے۔ تو موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیاری حدیث ہے کہ اللہ حیادار اور سخی ہے، اللہ حیادار اور سخی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے تو ناکام خالی ہاتھ لوٹانے سے اسے شرم آتی ہے۔ جب بندہ دو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی کرے۔ تو گویا یہ حدیث جو ہے سلمان فارسی کی ہے، ابو داؤد میں اس کو نقل کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حیادار اور سخی ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کی معافی کو قبول کرتا ہے، وہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور ادھر توبہ کا اعلان ہو، وہ بھی ایسے موقع پر کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ سونے پر سہاگا، یعنی کہ ایسے موقع پہ جب کہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سے ساری دنیا فیضاب ہو رہی ہے، اس وقت ہم بھی فیضاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس ماہ کی گھڑی میں خیر و برکت کے بڑے خزانے پوشیدہ ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، برائی کا کم سے کم موقع ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر تو بڑی رحمتیں برکتیں ہیں کہ اور ایک موقع پہ یہاں پر ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا ماہ مقدس شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہائی بخشتے، ہر سائل کی مراد پوری فرماتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا عمل ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے نجات ہے۔
اس کی رحمتیں و برکتیں برس رہی ہے. اسی طرح ٹھیک بارش کا جب پانی برستا ہے تو گویا چاروں طرف پانی برستا ہے. یہ پانی زمین پر، پہاڑوں پر، ہر جگہ برستا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں جو جتنے گہرے ہوتے ہیں اپنی وسعت کے حساب سے پانی بھر لیتے ہیں. بعض کنویں کم ڈیپ ہوتے ہیں، ان کے اندر کم پانی سمایا جاتا ہے. بعض زمین کا حصہ ہوتا ہے جو جذب کر لیتا ہے پانی کو، اور بعض زمین کا حصہ ہوتا ہے کہ جو بڑا سخت ہوتا ہے جس کے اوپر پانی بہہ کے گزر جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس زمین کے سخت حصے میں ہمارا شمار ہو. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور تو برس رہی ہے، تو گویا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر پانی سموئیں تاکہ بعد کے دنوں میں ہم کو کام آ سکے، تاکہ میدان حشر میں یہ پانی ہمارے لیے کام آ سکے جو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. اور یہ یعنی اس چٹان کی طرح نہ ہو جائے ہمارا دل جس کے اوپر پانی برسے اور بہہ کے نکل جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور بڑی بربادی ہے. وہ مشہور حدیث اس کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جمع کیا، اور جب ممبر پہ تشریف رکھے ایک زانوں پہ جب قدم رکھا تو پھر آمین کہا، پھر دوسرے زانے پہ رکھا قدم تو پھر آمین کہا، پھر تیسرے پہ پھر آمین کہا. تو صحابہ نے جب معمول دیکھا یہ تو کہا کہ اللہ کے رسول کس چیز کے سلسلے میں آپ آمین کہہ رہے تھے. یہ وہ محسن انسانیت ہے جن کے دندان مبارک شہید ہونے کے بعد، جن کے عزیز چاچا شہید ہونے کے بعد، جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد کسی کی بدعا پر آمین نہیں کہا اور کبھی بدعا نہیں کی. اور جبریل امین کی بدعا کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو پھر میں نے آمین کہا. پھر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، پھر آمین کہا. پھر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو میرا نام آئے اس پہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ مشہور حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زمین کا وہ سخت حصہ نہ بنائے جو بڑا ذلت و رسوائی اس کا نصیب بنے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جو استغفار کرتے ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اس موقع پہ دوسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ بھی ہم کو خاص کر کے یاد کرنا چاہیے. وہ یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیک. یعنی کہ اس مہینے کی برکتیں رحمتیں یہ ہے کہ ایک فرض جو ہے 70 فرض کے برابر ہے، سنت کا فرض کے مقابلہ دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہم کو اس کے محبوب بندوں میں شامل کرے. اس موقع پہ وہ شعر بڑا یاد آتا ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ.